گالی گلوچ سیاست بن گئی ہے، چور بازاری، ڈاکہ زنی، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو ورغلانا، یہ اچھی سیاست کی علامت بن چکی ہے۔ لوگوں، گھر تو ہمارا ہے، عتیق الرحمان کشمیری صاحب، گھر تو ہمارا ہے۔ آپ میں سے کسی کے بارے میں یقین نہیں رکھتا ہوں کہ آپ لوگ گرین کارڈ رکھتے ہیں۔ آپ اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ بیوروکریٹ، کچھ سیاسی لیڈر، کچھ جرنیل، جو ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ میرا کیا غم ہے، میرے لیے تو کینیڈا میں بھی جگہ ہے، میرے لیے تو لندن میں بھی، میرے لیے تو ملیشیا بھی، میرے لیے تو دبئی میں بھی، ہر جگہ۔ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی، آپ کے بیوروکریسی میں 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈبل شہریت رکھتے ہیں، تنخواہ ادھر لیتے ہیں، حکمرانی ادھر کرتے ہیں، اور کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ یہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ملک چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان، یہ ہمارے لیے ماں کے گود کی طرح ہے، یہ میرے لیے مسجد کی طرح ہے، یہاں میرا مرنا اور جینا ہے۔ پس لوگوں، یہ ملک اللہ کی امانت ہے، اور ہمارے وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لوگوں، یہ ملک دنیا میں کلمے کی بنیاد پر مدینہ کے بعد سب سے بڑی ریاست ہے، لیکن آج ہمارے پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو موجود ہے، لیکن اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے باغی ہے۔ ان کا عمل، ان کے اخلاق، ان کے کردار کلمے کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ بھی کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب میرے ایک بہت اہم منسٹر نے مجھے خود کہا کہ آج میں سورہ اخلاص سنانے چلا ہوں، ایک بار اٹھے سورہ اخلاص سنانے کی کوشش کی، دوسرے بار کوشش کی، تیسری بار بھی کوشش کی، لیکن 3 بار انہوں نے سورہ اخلاص سنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہا کہ سراج بھائی معلوم تو ہے، لیکن یہ لم یلد ولم یولد میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ میرے لوگوں اور بہنوں، میں اس لیے چاہتا ہوں آج کیوں نہ ایک مشاورت کر لے۔ 75 سالوں میں 35 سال اس ملک میں جرنیلوں نے حکومت کی، 35 سال اس ملک پر ان سیاستدانوں نے حکومت کی جو فوجی گملوں میں پلے ہیں، جو فوجی گملوں میں بڑے ہیں، کندھے پر اٹھا کر ان کو اقتدار تک پہنچایا۔ اس کا نام زرداری صاحب ہو، اس کا نام نواز شریف صاحب ہو، ان کی ڈولی بھی اسٹیبلشمنٹ نے کندھوں پر اٹھا کر لاہور سے اسلام آباد تک پہنچائی تھی۔ ان کا نام عمران خان ہو، سڑک سے اٹھا کر ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچایا۔ لیکن ان جرنیلوں نے بھی اور ان کرب سیاستدانوں نے آج پاکستان کا یہی حشر کیا کہ میرے ملک کا کل زر مبادلہ اس وقت 3.7 بلین ڈالر ہے، اور میرے قریب بنگلہ دیش ہے، ان کا زر مبادلہ
$38 بلین ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ آج پاکستان کی کرنسی افغانستان، نیپال اور بھوٹان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے بدتر ہو گئی ہے۔ کون جواب دے گا؟ آپ کون ہیں؟ آپ IMF کے غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ورلڈ بینک کے غلام بیٹھے ہیں، آپ امریکہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ غلام اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کرنسی کی ویلیو کا فیصلہ امریکی ایجنٹ کرتا ہے، جب آپ کے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل اور آٹے اور چاول اور چینی اور چاول اور ماچس کے ڈبے کی قیمت کا فیصلہ IMF کا ایک بابو کرتا ہے، جب عمران خان کہتا ہے، مجھے بھی ٹیلی ویژن چینل سے پتہ چلتا ہے کہ آج روپیہ کی قدر میں اور کمی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہم کیسے آزاد ہیں؟ گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں جب متحدہ عرب امارات گیا تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ متحدہ امارات کے صدر سے کچھ مانگو، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنے اعصاب کو مضبوط بنایا اور ان سے درخواست کی کہ بابا $1 بلین مجھے دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کس نے آپ کو بکاری بنایا؟ کس نے آپ کو بین الاقوامی فقیر بنایا؟ لوگ تو بنگلہ دیش کو تانے دے رہے تھے۔ ہنری کسنجر نے کہا یہ بین الاقوامی بکاری ہے بنگلہ دیش۔ آج بنگلہ دیش کا برآمدات $58 بلین ہے، ہمارے برآمدات صرف $23 بلین ہے۔ ان کی فیکس آمدنی ہم سے زیادہ، ان کی شرح تعلیم ہم سے بہتر، ان کی بنیادی فیسلٹیز ہم سے بہتر۔ بابا کس نے پاکستان کو تباہ کیا؟ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ میں نے آپ کو سونے سے نوازا، چاندی سے نوازا، یورینیم سے نوازا، جپسم سے نوازا، کاپر سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا، 80 ملین ایکڑ زمین سے نوازا۔ اس کے باوجود بھی آپ IMF کے غلام، ورلڈ بینک کے غلام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ آج سٹیل مل تباہ ہوا، PIA تباہ ہوا۔ دیکھیے ہم روزانہ 15 کروڑ خسارے میں جاتے ہیں PIA میں، اور بنگلہ دیش روزانہ 15 کروڑ کماتے ہیں اپنی ایئر لائن سے، اس لیے کہ یہاں 3 لاکھ سے زیادہ ٹکٹ مفت استعمال ہوتے ہیں۔ لوگوں، میرے اس ٹیکسلا میں ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے، ممکن ہے یہاں ہو، 11 ان کے بچے ہیں، ان کے کچھ بچے یونیورسٹی میں، ان کے بیٹیاں کالجز میں، کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ مجھے اس نے بتایا کہ میں ایک ٹیکسی چلا کر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور اپنے گھر کو چلا رہا ہوں، لیکن آپ کی ان حکمرانوں نے، انگریز نے جو ریلوے حوالے کیا تھا اس کو تباہ کیا، PIA کو تباہ کیا، سٹیل مل کو تباہ کیا، وابڈا کو تباہ کیا، PTCL کو تباہ کیا، تعلیمی اداروں کو تباہ کیا، ہاسپٹلز کو تباہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، کون ذمہ دار ہے؟ یہی ٹرائیکا، یہی حکمران، یہی آپ کے جرنیل جنہوں نے کبھی نواز شریف کو لایا، جنہوں نے کبھی عمران خان کو لایا، جنہوں نے کبھی، اور مذاق ہے، ایک آدمی کراچی کے ایئرپورٹ پر اترا
لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا میرا نام معین قریشی ہے، میں آپ کا نیا وزیر اعظم ہوں۔ شوکت عزیز آئے، بابا آپ کون ہیں؟ میرا نام شوکت عزیز ہے، میں امریکہ میں ایک بینک میں کام کرتا تھا، ابھی میں آپ کا وزیر اعظم ہوں اور اٹک سے حصہ لے رہا ہوں الیکشن میں، مجھے کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بکسے آلریڈی مجھے بھرے ہوئے ملیں گے۔ میرے دوستو، یہ کیا وطن ہے؟ پاکستان آزاد ہوا تو جنرل گریسی کو ان کے لیے آرمی چیف بنایا، منڈیل کو وزیر قانون بنایا، جوگندر ناتھ کو وزیر تعلیم بنایا، سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنایا۔ وہ دن اور آج کا دن، یہاں کے حکمران کندھوں پر ہمارے ہوتے ہیں لیکن فیصلے ان کے اغیار کے اشاروں پہ ہوتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ سے مشاورت کرنے آیا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنی امور کو مشاورت سے چلائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یکسوئی ہو جائے پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور جوانوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھیے، اس دنیا میں کسی ملک میں بنیادی چیز عدل اور انصاف ہے۔ ہمارے چائنا کا ایک فلاسفر ہے کنفیوشس، اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر معیشت، دفاع اور عدل اور انصاف میں ایک چیز کو چھوڑنا پڑے تو ہم سب سے پہلے کیا چیز چھوڑے؟ انہوں نے کہا کہ دفاع کو چھوڑے۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا معیشت کو بھی چھوڑے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اگر ایک ملک کا دفاع نہ ہو اور معیشت نہ ہو، اس نے جواب دیا کہ اگر اس ملک میں عدل اور انصاف ہے، یہ لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے ملک کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ ترقی کریں گے۔ لیکن عدل اور انصاف نہ ہو، یہ لوگ خانہ جنگی کے شکار ہو جائیں گے، یہ غلام بن جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کے ملک میں عدل ہے؟ کیا آپ کے ملک میں انصاف ہے؟ کیا آپ کی عدالتیں آزاد ہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ فائز عیسیٰ نے 450 ججز کے مجمع میں پوچھا کہ ہاتھ اٹھائے اگر کسی کو یقین ہو کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہے۔ 450 ججز میں سے ایک جج نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، خود ہی گواہی دی کہ ہمارے ان عدالتوں میں ظلم، جبر، قہر کے اندھیرے ہیں، یہاں انصاف کے دروازے نہیں کھلتے، کھلتے بھی ہیں تو سونے کے چابی سے کھلتے ہیں۔ تو کیا حضرت علی نے نہیں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم؟ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج میرے ملک کی عدالتوں میں ظلم ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے عدالت میں نہیں آنا، عدالت میرے پاس آ جائے، میں نے عدالت میں آنا بھی ہے تو میں اپنے 4-5 ہزار ورکر کو ساتھ لا کر جج پر بھی چڑھائی کروں گا، عدالت پر بھی چڑھائی کروں گا۔ یہ راستہ کھول دیا گیا۔ کل میری بھی باری آئی تو میں بھی 15-20 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کو اپنے نعروں اور اپنے ڈنڈوں سے ڈرا سکتا ہوں، لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جھوٹ کی بنیاد پر سارے فیصلے، کل یہی بات تھی، ایک وزیر نے رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہا کہ ان کے جیب میں، ان کے گاڑی میں 15 کلو چرس ہم نے پکڑے ہیں اور جان خدا کو دینی ہے، اور درود اور سلام بھی کہتے رہے۔ کیا ہوا؟ آج وہی ایف آئی ہے، آج وہی نیب، وہی ڈنڈا
کسی اور کے ہاتھ میں آیا اسی طرح جھوٹ کی بنیاد پر کیسز بنا رہے ہیں۔ یہ ملک ہے، کوئٹہ کی عدالت ایک ہی کیس میں ایک فیصلہ، لاہور کی عدالت اسی کیس میں دوسرا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ اسی کیس میں ایک اور فیصلہ، سارے ملک کو انہوں نے ایک تماشا بنایا ہے۔ تو قانون کس کے لیے ہے؟ عاجز کے لیے، فقیر کے لیے، غریب کے لیے، عام پاکستانی کے لیے۔ لوگوں، انہوں نے آپ کی معیشت کو بھی تباہ کیا، انہوں نے اس ملک کے عدالتوں کو بھی تباہ کیا، انہوں نے اس ملک کی نئی نسل کے اخلاق کو بھی تباہ کیا، انہوں نے اس ملک کے امن و امان کو بھی تباہ کیا۔ اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب نصیر آباد میں 3 بچیوں کو ریگستان میں دفنایا اور سردار نے جواب دیا، شرمندگی نہیں کہ یہ ہماری روایت ہے اس طرح لڑکیوں کو درگور کرنا۔ عبد الرحمن کتران کے گھر کے کنویں سے لاشیں بھی نکلی، 4 سالوں سے لڑکی اور بچوں کو زنجیروں سے باندھا تھا، وہ بھی برآمد کیے گئے، اور عدالت نے اگلے دن ان کی ضمانت کر دی۔ راؤ انوار پر 400 لوگوں کے قتل کے الزامات ادھر اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے، وی کا نشان بنایا، بری ہو گئے۔ میرے دوستو، اسی پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ عدالت شیر ہیں لیکن غریب کے لیے، اور کمزور اور گیدڑ کی طرح ہے سینہ زور کے لیے۔ تو میں آپ سے یہی مشورہ کرنے آیا ہوں کہ کیا ہم نے تماشا کرنا ہے یا نظام کو، حالات کو بدلنا ہے؟ جماعت اسلامی کا پیغام یہی ہے کہ آؤ نظام کو بھی بدلے اور آؤ حکمران کو بھی بدلے۔ یہ پی ڈی ایم، یہ پی ٹی آئی، یہ پیپل پارٹی ان 75 سالوں سے آپ پر مسلط مافیاز کے جتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا بھائی دوسرا پارٹی میں، چلے اسد عمر صاحب پی ٹی آئی میں، زبیر عمر صاحب مسلم لیگ میں، یوسف گیلانی صاحب پیپل پارٹی میں، شاہ قریشی صاحب پی ٹی آئی میں، سردار کوسا صاحب کا ایک بیٹا پی ٹی آئی میں، دوسرا بیٹا پیپل پارٹی میں، بھتیجا مسلم لیگ میں۔ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک پراپرٹی سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن جھنڈے 3 لگائے ہیں اپنے گھر پر۔ اے خدا کے بندو، اس سے بڑا مذاق، اس سے بڑا فراڈ، اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اتنی پاکستان ہے، خطرے سے دوچار ہے۔ پہلے ایٹم بم ہماری حفاظت کے لیے ہم سمجھتا تھا کہ یہ ہیں، اب ہمیں یہ فکر پڑی ہے کہ کل کو یہ نہ چرا دے، اس لیے کہ آئی میپ کا مطالبہ ہے موٹر وے ہمارے حوالے کر لو، ایئر پورٹ ہمارے حوالے کر لو، اور آگے جا کر ریلوے ہمارے حوالے کر لو۔ اور اگلا قدم یہی ہے کہ ایک مقروض قوم کے ساتھ ایک غریب قوم کو کھانے کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا لیبیا کی طرح، عراق کی طرح اس کو امانتاً ہمارے حوالے کر لو۔ خدا کے بندو، آپ کی اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، اور یہ ملک، یہ پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نہیں بچا سکتے، یہ فوج نہیں بچا سکتی، نہ 71 میں بچایا نہ آج بچا سکتی ہے۔ اس قوم کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو اب اٹھنا چاہیے، آپ لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر۔ لوگوں میری بات سنو، گزشتہ عرصے میں پی ڈی ایم والے بھی میرے پاس آئے، شہباز شریف بھی، آصف علی زرداری بھی، مجھ سے یہی کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ کا بڑا نام ہے، اچھی وزارت ملے گی۔ میں نے کہا
جس حکومت کا مقصد ملک میں انقلاب اور اسلامی نظام نہ ہو، میں ایک قدم اس میں نہیں جا سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میرے دوستو، مجھے عمران خان نے بھی فون کیا کہ بھائی سائپر ہے، سائپر، امریکہ نے سازش کی ہے۔ میں نے کہا بابا مجھے بھیجے، فوٹوسٹیٹ بھیجے، نقل بھیجے، اگر واقعی امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی ہو سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 9 مہینے ہو گئے، نہ فوٹوسٹیٹ بھیجا نہ نقل بھیجا۔ اگر جعلی خط بھی بیچتے تو بھی میں ساتھ دیتا، لیکن اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ امریکہ اس کے مخالف ہو۔ ایک بیان دیا اور فواد صاحب 5 بار یہاں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں سلامی کرنے گئے، معافی مانگنے گئے اور لابنگ شروع کی کہ ہماری اس بیان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہے، میری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو باجوہ نے گرائی، جس نے لایا اسی نے اٹھایا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ یہاں عارف شیرازی صاحب موجود ہے، سواتی صاحب موجود ہے۔ لوگوں نے مجھے کہا بابا ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تو بالکل اکیلے رہ گئے، نہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ان لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بار نہیں 100 بار عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ میں اگر ساتھ دیتا ان دونوں میں سے کسی ایک کا، شاید اتنے اعتماد سے آج میں یہ باتیں نہ کرتا، لیکن میں اس لیے کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ تینوں ایک ہے۔ مل کر انہوں نے کشمیر بیچا کہ نہیں بیچا؟ یہ انہوں نے مل کر ٹرانسجنڈر ایک منظور کی کہ نہیں منظور؟ انہوں نے مل کر 3 گھنٹوں میں 35 قوانین IMF کے کہنے پر منظور کرائی۔ انہوں نے مل کر باجوہ صاحب بحیثیت آرمی چیف ان کو ایکسٹینشن دی، اور ضیاء اللہ صاحب ہمیں بھی فون آئے تھے، ہمیں بھی بڑی سفارشیں آئی تھیں کہ آپ ایکسٹینشن میں ہمارا ساتھ دے۔ میں نے کہا ہم اصولی لوگ ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں، میں ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ نواز شریف نے بھی ساتھ دیا، جن کا نعرہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ضرورت پڑی تو انہوں نے بوٹ کو عزت دی، ووٹ کو عزت نہیں دی۔ میرے دوستو، پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا، پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا۔ اگر اصولوں پر کڑی رہی، صرف اور صرف جماعت اسلامی کڑی رہی، اور میں جماعت کی اس کردار پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں الزام نہیں لگاتا ہوں۔ عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری بار بار امریکہ گئے ہیں، اوباما سے ملاقات، بائیڈن سے ملاقات، اس سے پہلے بش سے ملاقات۔ ایک بار بھی ان تینوں میں سے ایک بار بھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ ادھر شیر ہیں، باہر جا کر امریکہ کے سامنے گیدڑ بنتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں لاتا ہے، یہ اپنے لیے حجر اسود کی طرح بوسے دیتے ہیں۔ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیں ان کے کریکٹر میں، ان کی کلچر میں، ان کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں یہ فرق ہے۔ ایک جیسے لوگ، ایک IMF کے غلام، امریکہ کے غلام، انڈیا سے ڈرنے والے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سب نے، آپ کو یاد ہے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیا؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ کیا اسلامی دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے مسلمان ملک کے سفیر کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرے؟ یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے زمانے میں ابھی نندن جو حملہ آور تھا ہمارے اوپر، انڈیا کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ ریمن ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ ایبل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ بابا یہی لوگ
ضمیر پروش ہے، خواہر پروش ہے، مادر پروش ہے، وطن پروش ہے، یہ لوگ ہیں ایکسپوز ہو گئے۔ 16 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، توشہ خانے کو لوٹنے والے۔ میں نے بھی بڑے احتیاط سے پڑھا، کہیں میرے کسی کارکن کا نام اس میں نہ ہو، اس لیے کہ یہ عرب شیوخ بعض دفعات تسبیح دیتے ہیں، وہ ہیروں کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میرے کسی کارکن نے وہ تسبیح نہ اٹھائے ہو۔ 16 صفحے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر نہیں ہے تو جماعت اسلامی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بابا اس ملک میں سیلاب آیا، 50,000 جماعت کے کارکنان نے کام کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ اس ملک میں کرونا وائرس کے وبا میں جماعت نے خدمت کی کہ نہیں کی؟ اس ملک میں زلزلہ تھا، جماعت اسلامی نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ 25,000 یتیم بچوں کی کفالت جماعت اسلامی کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ ہسپتال چلا رہے کہ نہیں چلا رہے؟ اگر بغیر حکومت کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ خزانہ ہمارے حوالے کر لو۔ انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے حوالے کر لو، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں تجربہ بھی رکھتا ہوں۔ میں یوسف علیہ السلام کی الفاظ کو دہراتا ہوں، خزانہ ہمارے حوالے کر لو، ہم چلا سکتے ہیں، ہم نے چلایا ہے۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر رہا ہوں، میری صوبے پر 1 روپیہ کا قرض نہیں تھا۔ آج خیبر پختونخوا پر 1,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے لوگوں، اس لیے کہ میں 18,000 روپیہ تنخواہ خود بھی لیتا تھا، وزیر اعلیٰ کو بھی دیتا تھا، منسٹر کو بھی دیتا تھا۔ وی آئی پی کلچر کو ختم کیا تھا، اپروچیبل حکومت تھی، خواتین یونیورسٹی بنائی، میڈیکل کالج بنایا، ہر ضلع میں کیٹیگری اے ہسپتال بنایا، یتیم خانے بنائے، ہم نے سرائے بنائے تاکہ اسپتال میں کسی کا بیمار داخل ہو تو ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے اسپتال کے قریب اس کو سرائے بھی ملے۔ میں لوگوں ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتاب کا سلسلہ شروع کیا، اسپتالوں میں ایمرجنسی مفت دینا شروع کیا۔ میں نے خیبر پختونخوا کے ایک بینک کو، سودی بینک کو اسلامی بینک میں کنورٹ کیا، اسمبلی سے ایکٹ پاس کروایا۔ لوگوں آپ لوگ ساتھ دیں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ سودی نظام ختم ہو؟ سودی نظام پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، پی ڈی ایم والے ختم نہیں کر سکتے، وہ خود سرخور ہے، وہ توشہ خانے کے چور ہے، وہ نیب زدہ ہے، انہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے۔ دوائی کی کرائسس پتہ چلا وزیر صحت انوالو ہے، آٹی کی کرائسس پتہ چلا کہ وزیر خوراک انوالو ہے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں واقع لوگوں آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری تباہی کے لیے کافی ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہے، یہ اپنے کو برہمن اور آپ کو شودر سمجھتے ہیں۔ تو کیا آپ اس ملک میں شودر ہے یا اس ملک کے مالک ہے؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں، یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ میں نے میڈیا کے سامنے 18 افراد کے فہرست پیش کی، 4,000 ارب کے اثاثے ہیں، ہم 1,000 ارب کے لیے بک رہے ہیں اور $1 بلین کے لیے ان کے ساتھ 4,000 ارب کے اثاثے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ ان کے گردن کو میں مروڑ کر آپ کا پیسہ ان کے چیک سے نکالوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ احتساب ہم کر سکتے ہیں، نیب احتساب نہیں کر سکتا۔ وہ تو ویسے بھی 50 کروڑ سے کم ہو تو اس پر اب ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔
میں کوئٹہ گیا، نیب کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ اب ہم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں مکیاں مار رہے ہیں، اس لیے کہ 50 کروڑ تک کوئی چوری بھی کرے ہم سلام تو کر سکتے، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ نظام ہے۔ عدالتی بھی احتساب نہیں کر سکتے۔ کشمیری صاحب عدالتیں بے بس ہو گئے، 2 فیصلے پی ڈی ایم کے حق میں، 2 پی ٹی آئی کے حق میں، 2 پھر پیپل پارٹی کے حق میں۔ جس طرح ہمارے علاقے میں یہ پنچایت ہوتی ہے کہ حق اور باطل کی بجائے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خوش ہو اور یہ بھی خوش ہو، یہ عدالتیں ہیں۔ میرے دوستو، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا دامن پاک ہے، ہم کلین ہے، ہم باصلاحیت ہے، ہم پر جب بھی میری قوم نے اعتماد کیا ہم نے ڈیلیور کیا۔ لوگوں، آپ نے ساتھ دیا تو میرے ساتھ نقشہ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، روزگار ملنے تک نوجوانوں کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام سوئٹزرلینڈ کر سکتا ہے، برطانیہ کر سکتا ہے، فرانس کیا کر سکتا ہے، تو فرانس کی تو آبادی ہم سے بہت کم ہے، سوئٹزرلینڈ کیا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، یہ کام ہم ان سے 1000 چن زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے وعدہ کرتا ہوں، مائیں بھی، ہر 70 سال کے بزرگ مرد اور عورت کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہ رہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 80 ملین ایکڑ زمین ہے، ہم ان تمام بنجر زمینوں کو ٹریکٹر، کھاد اور بیج کے ساتھ 5 سالوں کے لیے نوجوانوں کے حوالے کریں گے کہ آباد کرو، گرین بناؤ۔ ہم باہر سے ٹماٹر، آلو، چاول، چینی نہیں منگوائیں گے، ہم انشاءاللہ لوگوں کو دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، میں قرضہ دینے والا بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو سہارا دینے والا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے والا چاہتا ہوں، ڈکٹیشن لینے والا نہیں۔ اس لیے کہ میرے ملک میں 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو 7.25 کروڑ زکوٰۃ دے دے تو کیا مجھے کسی اور پیسے کی ضرورت ہوگی؟ ان لوگوں کو اس لیے یہ لوگ نہیں دیتے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ چور ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ خود ڈاکو ہے۔ چور اور ڈاکو کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ حکومت نہیں ہے، پرسوں پشاور میں ہمارا ایک ڈونر کانفرنس تھی الخدمت کا، لوگوں نے 11.5 کروڑ پیسے دیے، 11.5 کروڑ۔ پیپل پارٹی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، مسلم لیگ کے لوگ تھے۔ میں نے کہا کہ پیسے بھی دو، لیکن پیسے سے بھی زیادہ ووٹ کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ عباسی صاحب، لوگ پیسے دیتے ہیں، ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا ووٹ اور نوٹ میں فرق ہے۔ ہم اس لیے نوٹ دیتے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ نوٹ بہت قیمتی چیز ہے، یہ دولت ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ووٹ کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اچھے لوگوں کو دے دو، چور کو دے دو، ڈاکو کو دے دو۔ جب ان کو یقین ہو جائے کہ میرے نوٹ سے زیادہ میرا ووٹ قیمتی ہے، پھر ووٹ بھی ہمیں دیں گے۔ اس لیے ہم شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دو، نوٹ بھی جماعت اسلامی کو دو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو جدید اسلامی ریاست بنا لے تو آج اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جو کچھ ہو گیا ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی اٹھے، وہ بھی اپنی جگہوں پر اٹھے، اللہ سے وعدہ کرے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ سے وعدہ کرے ہم شریعت کے لیے ساتھ دیں گے، ہم عدل کے لیے ساتھ دیں گے، ہم انصاف کے لیے ساتھ دیں گے، ہم ظلم کے خاتمے کے لیے ساتھ دیں گے، ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے ساتھ دیں گے، ہم کلین اور گرین پاکستان بنانے کے لیے ساتھ دیں گے۔ ہم ترازو کو لائیں گے، ترازو کو لگائیں گے، عدل اور انصاف کی روشنی کو عام کریں گے۔ اس
اسلام زندہ باد، واہ اور ٹکسلا پائندہ باد.